اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم غیرنی حتی تحبنی، اے اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ ایک اور دعا کہ یا اللہ امت مسلمہ کو اتنا بدل دیجئے کہ آپ اس سے محبت کرنے لگیں۔ یا اللہ ہم سب کو فرقہ واریت سے نجات عطا فرما دیجئے، ہمیں صراط المستقیم عطا فرما کے اس پہ جما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 days جرنی، دل کی دنیا بدلیں، اور ڈے 2 میں آج کا ہمارا ٹاسک ہے جب دل تھک جائے۔ ٹاسک نمبر 1 میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ہمارا دل، اور آج کیا ہے؟ جب دل تھک جائے۔ چلیں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال، اور سوال سے بھی پہلے دیکھیں کہ شاید یہ بات ہے جو کسی نے آپ سے آج تک نہیں پوچھی ہو، اور وہ سوال یہ ہے، کیا آپ کا دل کبھی تھکا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کس نے لاسٹ ٹائم آپ سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا دل تھک گیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں، جسم کی تھکاوٹ کی بات نہیں ہو رہی، وہ تھکاوٹ جو نیند کے بعد بھی نہیں جاتی، وہ تھکاوٹ جو صبح آنکھ کھلتے ہی محسوس ہونے لگتی ہے، وہ تھکاوٹ جس میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر آپ اندر ہی اندر خود سے لڑ رہے ہوتے ہو کہ اب بس اب میں اور مزید نہیں برداشت کر سکتی، اب مزید مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اب مزید میں کتنا صبر کروں۔ انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ تھکاوٹ موجود ہوتی ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، یہ تھکاوٹ کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کا دل ہے جو پکار رہا ہے کہ مجھے کوئی سنے، مجھے کوئی سمجھے، مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جتنا مرضی کسی پر یقین کر لیں، جتنا مرضی آپ کسی پہ مان کر لیں، ایک وقت آتا ہے ہر انسان آپ سے اکتا جاتا ہے۔ کوئی آپ کی روزانہ نہیں سنے گا، کوئی آپ کو روز سمجھے گا نہیں۔ تو آج کا سفر تھکے ہوئے دل کے لیے ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بہت گہری آیت ہے یہ کہ بے شک تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک بار نہیں کہی بلکہ 2 بار کہی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو، اے میرے بندے، اے میری بندی، آپ اپنا جو بھی نام ہے اپنا نام لیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل میں کہتی ہوں، اے بنت ہوا، میں جانتا ہوں تم یقین نہیں کر پا رہی، اس لیے میں دوبارہ تم سے کہتا ہوں تمہارے ساتھ آسانی ہے، یعنی سکون اور آسانی ساتھ ہی ریلیف ہے، یہ آنے والا ہے تمہاری زندگی میں، کیا؟ سکون، اور ضرور آنے والا ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج کے دور میں دل تھکنے کی وجوہات بہت سی ہیں۔ ایک تو یہ، ہم وہ نسل ہیں جس نے، یعنی کہ بہت اسٹرانگ نسل ہیں، سب سے پہلے تو بہت مضبوط ہیں، ہم نے بہت مضبوط رہنا سیکھا ہے، بڑے بڑے بلاؤں جیسے دکھ جو ہیں نا وہ ہم اپنے اندر دبا لیتے ہیں، لیکن اپنی کمزوری کو ماننا یہ ہم نے نہیں سیکھا۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا تم رو مت، تم صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ صبر کرنے کے لیے اندر سے ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ ٹوٹو گے نہیں تب تک آپ صبر کے ساتھ دوستی نہیں کر پاؤ گے۔ جب تک آپ اندر سے، وہ کہتے ہیں چورا چورا نہیں ہو جاؤ گے نا، تب تک آپ صبر کے معنی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ وہ صبر ہے ہی نہیں جو فوراً سے ہم بے صبرے ہو جائیں، جس کے لیے نہیں، صبر کے لیے بڑی قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں، یوں اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں آج کی ہم جو کہانی، سچی کہانی میں چلیں، ہم آج کی سچی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ ایک ہماری بہن تھی، ان کا نام تھا ام عمر، اور شوہر محنتی تھے، ان کے بچے بہت پیارے تھے، گھر بہت الحمدللہ سے چلتا ہوا تھا، مگر جو ام عمر تھیں اندر سے وہ بہت ہی زیادہ سن ہو چکی تھیں،
ٹھیک ہے. بہت زیادہ جس طرح کہتے ہیں بعضوں کا سن کے بھی نا انسان سن ہو جاتا ہے. کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی, کوئی غم بھی نہیں محسوس ہوتا تھا, بس ایک خالی پن تھا ان کے اندر, ایک سردی سی تھی, جیسے دل نے محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا ہو, کچھ فرق ہی نہیں انہیں پڑتا تھا. ایک دن ان کی ایک فرینڈ نے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہو؟ تو ام عمر کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, پھر وہ پوچھتی ہیں کیا تم ٹھیک ہو؟ اور ام عمر نے جو کہا وہ سنیں آگے جملہ, میں تھکی نہیں ہوں, میں ختم ہو گئی ہوں. یعنی میں تھکی ہوئی نہیں ہوں, میں بس اندر سے ختم ہو گئی ہوں. کون سا یہ جملہ اکثر آپ نے اپنے آس پاس کسی بھی دکھی انسان کو بولتے ہوئے سنا ہوگا. تو یہ جملہ سن کر نا یقین کیجئے میرے جیسے انسان کا بھی دل کانپ جاتا ہے. یہ جملہ بڑا گہرا ہے. کوئی بھی انسان بغیر کسی چھوٹے سے غم کی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ میں اندر سے ختم ہو گیا ہوں, مگر کتنی عورتیں ہیں آج جو یہی محسوس کر رہی ہیں اور کہہ نہیں پا رہی. تو ام عمر کی سہیلی نے انہیں کوئی لمبی نصیحت نہیں کی, بس ایک کام کیا, انہیں بٹھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو ویسے جیسے تم مجھ سے کر رہی ہو. میں کیا پتا ایک دن گھبرا جاؤں سن کے, لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں اللہ سنے گا. تو ام عمر کہتی ہیں مسلسل میری اس دوست کے کہنے پہ میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کی, نماز پڑھی, بوضو رہنا سیکھا, اور جب بھی میں نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی مجھے ایسے لگتا کہ جیسے اللہ مجھے سن رہا ہو اور حوصلے دے رہا ہو. یعنی اللہ سے بہتر کوئی دوست میں نے کسی کو پایا ہی نہیں. پھر اور کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا سیکھا, ان کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ میں تھکی ہوئی ہوں, میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا چاہیے, مجھے بس تو پکڑ لے, مجھے نہیں پتا میرے اندر کا خالی پن کیا ہے, بس اسے تو بھر دے. تو پیاری بہنوں, وقت کے ساتھ ساتھ ام عمر بدلتی گئیں. حالات نہیں بدلے, گھر وہی تھا, ذمہ داری وہی تھیں, لوگ رشتے وہی تھے, مگر ان کا دل بدل گیا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنے سارے غم, اپنا برڈن اپنے اللہ کے حوالے کر دیا تھا. تو وہ بوجھ ہمارا نہیں رہتا جو ہم اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں, اللہ کا ہو جاتا ہے وہ بوجھ, اور اللہ کے کندھوں پر کوئی بوجھ باری نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو دیکھیں دل تھکتا کیوں ہے؟ دل تھکتا ہے اس درد سے جو کہا نہیں جاتا, دل تھکتا ہے ان امیدوں سے جو پوری نہیں ہوتی, دل تھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی دوری سے. پھر نمازوں میں بھی دل نہیں لگتا, دعاؤں میں بھی دل نہیں لگتا, عبادات میں بھی دل نہیں لگتا. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کرائنگ بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں, گر گڑائیں, اپنے آنسو دے دیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں ہمارے یہ آنسو. پھر دیکھیں کہ لوور ایکسپیکٹیشن فرام پیپل, لوگ ناقص ہیں, یاد رکھیے گا, یہ ہمیشہ آپ کو مایوس کریں گے. صرف اللہ ہے جو کبھی مایوس نہیں کرتا. خود کو وقت دیں, سیلف کیئر کریں. یہ خود غرضی نہیں ہے, یہ اپنا خیال رکھنا ہے, کیونکہ یہ دل اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جب آپ ٹھیک ہوں گی تبھی سب کو آپ کچھ دے پائیں گی, تبھی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کچھ دے پائیں گی. اس دنیا میں مخلص لوگوں کی اور اچھے لوگوں کی بہت کمی ہے, تو اپنے دل کی حفاظت کریں. پھر کیا کریں کہ یاد رکھیں تھکاوٹ آتی ہے, مگر یہ نہیں کہ آپ ہر تھکاوٹ سے ٹوٹ جائیں, باہمت رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو, امید نہیں چھوڑیں اللہ تعالیٰ سے. تو پہلا سوال اور آخری سوال, وہ کون سا لمحہ تھا جب میرا دل پہلی بار واقعی تھکا, اور کیا میں نے اس وقت اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا؟ یہ سوال خود سے پوچھیں. اور آج آپ نے اپنی تھکاوٹ کو پہچاننا ہے کہ میرے دل کی تھکاوٹ کیا ہے. یہی سب سے پہلا قدم ہے آپ کی صحت یابی کی طرف. اور یاد رکھیں یہ جو شفا ہے یہ ایک دن میں نہیں آتی, ہیلنگ ایک دن میں نہیں ملتی, مگر ہر وہ لمحہ جب اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آنسوؤں سے پیار کرتا ہے. اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا, آپ کا تھکا ہوا دل ابھی بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ آج ہم تیرے سامنے اپنی تھکاوٹ لے کر آئے ہیں, اپنے تھکے ہوئے دل کے ساتھ آئے ہیں جو کسی نے نہیں دیکھا. اے اللہ وہ درد جیسے الفاظ میں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, وہ آنسو جو اندر ہی اندر بہتے رہتے ہیں, یا اللہ ان کو دور کر دے اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. آمین یا رب العالمین. اپنے ان تمام جتنی بھی ہم نے باتیں کی ان کا جائزہ لیں اور غور و فکر کریں, کیونکہ آپ کا تھکا ہوا دل آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.